السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارم ناز۔ آپ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ عید الاضحیٰ is observed after Muharram, Eid al-Fitr, Ramadan, the conclusion of the Hajj. The right answer is the conclusion of the Hajj. The first day of Eid al-Adha is held on the 10th day of Islamic month, Rajab, Shawwal, Zulhajj, Safar. The right answer is Zulhajj. The animals sacrificed during Eid al-Adha are known as Eidi, Rakat, Udaya, Qurbani. The right answer is Udaya. What does Eid al-Adha mean? Festival of peace, festival of sacrifice, festival of animals, festival of remembrance. The right answer is festival of sacrifice. The Eid al-Adha honors the willingness of Hazrat Ibrahim to sacrifice his son, Hazrat Ishaq, Hazrat Yusuf, Hazrat Yaqub, Hazrat Ismail. The right answer is Hazrat Ismail alayhi salam. Eid al-Adha commemorates the great sacrifice of Prophet Isa, Nuh, Musa, Ibrahim. The right answer is Ibrahim. Eid al-Adha is the festival of austerity, sacrifice, prayer, brotherhood. The right answer is sacrifice. The flesh of the slaughtered animals is divided into 3 portions. 1/3 is for one's own self and other third for the poor and the needy, and the last portion is for mosque, relatives, madrasa, non-Muslims. The right answer is relatives. About animals sacrifice, it is written in the Quran, their flesh reached not Allah, nor does their blood, but it is yours that reached him. Fill in the blank. Efforts, righteousness, hard work, love. The right answer is righteousness. The Eid prayer consists of 2 rakat, 4 rakat, 1 rakat, 3 rakat. The right answer is 2 rakat. What does Eid al-Adha mean? Festival of sacrifice, festival of peace, festival of sheep and cattle. The right answer is festival of sacrifice. When is Eid al-Adha celebrated? First day of the last month of the Islamic lunar calendar Zulhajj. 10th day of the last month of the Islamic lunar calendar Zulhajj. At the end of the month of Ramadan. The right answer is 10th day of the last month of the Islamic lunar calendar Zulhajj. Animals. اللہ جسے پیار کرتا ہے اسے آزماتا ہے، ویسے ہی اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک رات خواب میں آواز سنائی کہ ابراہیم، میری راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز قربان کر۔ آپ علیہ السلام جیسے ہی بیدار ہوئے تو سوچا کہ نبی کا خواب تو وحی کے مثل ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنی پیاری چیز قربان کروں۔ آپ علیہ السلام کے پاس جتنے بھی اونٹ موجود تھے سب راہ خدا میں قربان کر دیے اور اللہ کا نام لے کر شکر کر کے آرام فرماتے ہیں۔ جیسے ہی آرام کرتے ہیں خواب میں پھر سے آواز آتی ہے، اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو سوچ میں پڑ گئے کہ مجھے تو سب سے پیارا میرا فرزند ہے، اللہ یہ دیکھنا تو نہیں چاہتا کہ میں سب سے زیادہ عشق حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کرتا ہوں یا اپنے خالق حقیقی سے۔
جیسے ہی یہ خیال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن پہ ابھرا، آپ علیہ السلام نے ارادہ کر لیا کہ اپنا بیٹا راہ خدا میں قربان کریں گے۔ صبح اٹھ کر اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ سے کہنے لگے، اے ہاجرہ، میرے بیٹے اسماعیل کو تیار کر، اچھا لباس پہنا، آج میں اسے اپنے دوست کی طرف دعوت پہ لے کے جاؤں گا۔ بی بی ہاجرہ خوش ہو کر اپنے بیٹے کو تیار کرنے لگی اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ کی طرف رواں ہونے لگے۔ اتنی دیر میں شیطان آیا اور آ کر بی بی ہاجرہ سے کہنے لگا، اے ہاجرہ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ آج ابراہیم اپنے دوست کے پاس نہیں بلکہ تمہارے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ کہنے لگی، میں ابراہیم کو جانتی ہوں، وہ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ تو شیطان کہنے لگا، ابراہیم نے خواب دیکھا ہے کہ وہ اللہ کے لیے اپنا بیٹا قربان کر دے گا۔ تو حضرت ہاجرہ فخر سے کہنے لگی، اے شیطان، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہو، اس سے زیادہ فخر کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میرے ہزاروں بیٹے اللہ کی راہ پہ قربان۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور ان سے کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے تمہارا والد تمہیں قربان کرنے لے کر جا رہا ہے؟ تمہارے والد نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا بیٹا قربان کر۔ حضرت اسماعیل فخر سے کہنے لگے، اللہ کی راہ میں مجھے قربان ہونا پڑے، اس سے بہتر میرے لیے کیا ہے؟ پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا اسماعیل کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں کیا پتہ کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی بھی یا نہیں؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان پر لعنت کر کے پتھر مارتے ہیں۔ آج بھی وہ جگہ قائم ہے جہاں لاکھوں لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگتے، آج میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کروں گا تاکہ واضح ہو کہ میرے دل میں اپنے بیٹے اسماعیل سے زیادہ اللہ کا عشق موجود ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فخر سے کہنے لگتے ہیں، بابا، اس سے بہتر میرے لیے کیا ہوگا؟ لیکن میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بوڑھے ہیں اور مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں۔ جب میرا گلا کٹے گا میں تڑپوں گا، آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ بابا، میں یہ چاہوں گا کہ مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہیں اور چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر رکھتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر یہ فرماتے ہیں، اے اللہ، دیکھ، اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل عطا کرتا تو سب اسماعیل تیرے نام پہ قربان کرتا۔ یہ کہہ کے جب چھری کو پھیرنے لگے تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا، جنت سے ایک خوبصورت جانور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پیش کر۔ ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہوا۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی چھری پھیری، خون بہنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر کرنے لگے۔ جیسے ہی آنکھوں سے پٹی کو جدا کیا تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح و سالم ان کے ساتھ کھڑے ہیں
اور قربان گاہ میں ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا تھا، اور پھر آواز غیب آنے لگی، اے ابراہیم، تیرے اس عمل کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا، تیری اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس دن کو عید قرباں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔